یہ بھی مسئلہ ذرا کچھ لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن رہتی ہے کہ آپ کا یوم 15 رجب المرجب ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل محبت کنڈے کی نیاز بھی بناتے ہیں، خاص طور پر ہم اہتمام کرتے ہیں، تو آپ کا یوم 15 رجب المرجب ہے یا 22 رجب المرجب ہے، اور کنڈوں کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دونوں باتیں ارشاد فرماتے ہیں حافظ صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ تاریخ کا وہ درجہ نہیں ہے جو قرآن اور حدیث۔ بے شک، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ معراج کس دن ہوئی، کون سا دن تھا، تاریخ کیا تھی، مہینہ کون سا تھا، جی اگر اس میں تاریخی طور پر اقوال ملتے ہیں تو ان اقوال کی وجہ سے واقعہ متاثر نہیں ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ ولادت کی تاریخ یا وفات کی تاریخ کی وجہ سے ہستی متاثر نہیں ہوگی۔ کیا کہنے، ٹھیک ہے نا؟ واہ واہ۔ اگر کسی کے نزدیک کوئی اور تاریخ اس کو وہ ثقہ سمجھتا ہے، یعنی زیادہ مضبوط سمجھتا ہے، یہ تو وہ ہے، ہم ان کا روز ذکر کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، برکت ملتی ہے، جب بھی ذکر کریں گے برکت ملے گی۔ 22 رجب کچھ لوگوں میں مشہور ہو گئی، جیسے کچھ اور تاریخیں، کچھ لوگوں نے 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ بھی بتا دی۔ جی یہ غلط مشہور ہو جانا۔ ان کی اصل تاریخ جو ہمیں صحیح روایات سے ملتی ہے وہ 15 رجب ہے۔ 15 رجب المرجب، ٹھیک، بہترین ہو گیا۔ 22 رجب اور کنڈے کی نیاز کے بارے میں آپ کو جو حقیقت جتنی میں نے پڑھی سنی وہ بتا رہا ہوں۔ اس آپ کے بر عظیم یا بر صغیر جو بھی کہتے ہیں، جبکہ پاکستان نہیں بنا تھا، تو اس علاقے کے لوگ، چونکہ 2 ہمارے ہاں گروہ پائے جاتے ہیں، 22 رجب تاریخ ہے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ امیر کا لفظ ہم کہتے ہیں ان کو، ان کا نام صرف معاویہ ہے، چونکہ وہ امیر رہے، پہلے بادشاہ ہیں خلافت کے بعد۔ ان کی 22 تاریخ ہے، 22 رجب ان کی ہے۔ وہ لوگ جو ان کو نہیں مانتے، وہ اس تاریخ کو خوشی منانے کے لیے کوئی اہتمام کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ مشہور۔ اور کیا کرتے تھے؟ برتن وہ استعمال کرتے تھے جن کو ضائع کر دیا جائے، صحیح، اس لیے وہ مٹی کے برتن جن کو آپ کنڈے کہتے ہیں۔ گھر کے برتن دوسرے ہوتے تھے، کنڈے لاتے تھے، اس میں اور چھپا کے کرنا کہ گھر کے اندر کرنا ہے، یہ باہر نہیں جائے گا، جو آئے گا اندر آ کے کھائے گا، باہر نہیں۔ اچھا، یہ مشہور ہو گیا تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت ان باتوں سے ہٹ کر ایصال ثواب کا نظریہ رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی روح خوش ہوتی ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان ہستیوں کو جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو مقصد یہ کہ ان کی خوشی ہوگی۔ اللہ والا خوش ہوا تو سمجھیں اللہ خوش ہو گیا، کیونکہ ان کا درجہ بلند ہوگا، اور یہ حدیث سے ثابت۔ تو ہم اگر 22 کو بھی کریں، ہم 21 کو کریں، 20 کو کریں، مثلا 11ویں کے ہم لوگ مشہور ہیں 11ویں والے، تو ہم صرف 11 تاریخ کو تو نہیں کرتے، ہم تو پورا مہینہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا نام ہی 11ویں رکھتے ہیں۔ تو یہ ایصال ثواب حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو کرنے کے حوالے سے لوگوں نے کنڈے نام رکھ دیا، اور پیچھے واقعہ وہ تھا۔ لیکن ہم اہل سنت کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، اور پھر ہم نام لیتے ہیں تمام انبیاء کا، تمام صحابہ کا، تمام اہل بیت کا، تمام اولیاء کا، بلکہ جمیع مومنین مومنات کا۔ تو ہم تو سب کو، ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جو چیز پابندی لگانا تاریخ کی کہ نہیں اسی تاریخ میں ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہوگا، یہ پابندی بھی ہمارے نزدیک درست نہیں۔
چیزیں خاص کر لینا کہ نہیں اسی چیز پر ہوگا، یعنی پوری اور کھیر پر ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے ہاں درست نہیں ہمارے ہے۔ یہاں نہیں ہے سر۔ چھپا کر ہوگا، یہ بھی نہیں درست نہیں ہے۔ خاص برتنوں میں ہوگا، یہ بھی درست اللہ نہیں ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، ہر حلال چیز سبحان اللہ۔ اور غربا مساکین کو کھلانے کے لیے عمدہ کھانے شامل کیے جائیں اور واہ اچھی واہ، بات ہے، سبحان تاکہ ان کی اللہ، طبیعت بھی خوش ہو۔ تو سبحان ایصال ثواب کیا جائے گا، وہ حضرت امام جعفر صادق کے لیے بھی، تمام صحابہ کے لیے۔ واہ واہ واہ۔